السلام علیکم۔ کل ہم نے یو کین ہیل یور لائف کا پارٹ 1 کیا تھا، جس میں ہم نے چیپٹر 1 سے 8 تک ڈیٹیل سمری کی تھی۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 9 ڈیلی ورک۔ لوئس ہے بتاتی ہیں کہ نیا طرز فکر اپنانا کسی ایک دن کا کام نہیں، بلکہ ایک ایسا روزمرہ کا ڈسپلن ہے۔ جس طرح جسم کو صاف رکھنے کے لیے روز نہانا پڑتا ہے اور دانت صاف کرنے پڑتے ہیں، بالکل اسی طرح ذہن کو منفی افکار سے پاک رکھنے کے لیے روزانہ ذہن کی ورزش ضروری ہے۔ نمبر 1، صبح کا آغاز۔ دن کا موڈ طے کرنا۔ لوئس ہے کے مطابق آپ کی صبح کے پہلے چند منٹ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کا پورا دن کیسا گزرے گا۔ پرانی عادت، بستر سے اٹھتے ہی دن بھر کی پریشانیوں، کام کے بوجھ یا تھکن کے بارے میں سوچنا۔ نئی روزمرہ عادت، آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اپنے بستر، اچھے سموئے ہوئے جسم اور نئے دن کے لیے گریٹیٹیوڈ ادا کریں، شکر گزاری ادا کریں۔ بستر سے اترنے سے پہلے اپنے آپ سے کہیں، آج کا دن میرے لیے بہت خوبصورت اور خیر و برکت والا ثابت ہوگا۔ نمبر 2، لوئس ہے کی سب سے طاقتور مشق، شیشے کی مشق۔ اس چیپٹر میں لوئس ہے اپنی سب سے مشہور اور بنیادی تکنیک آئینے کی مشق پر زور دیتی ہیں۔ اس مشق کا طریقہ کار یہ ہے، روزانہ صبح یا شام کو شیشے کے سامنے بالکل قریب کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، اپنا نام لیں اور مسکرا کر بلند آواز میں کہیں، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں واقعی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو شروعاتی رد عمل میں شروع میں اکثر لوگوں کے لیے یہ مشق انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کچھ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے یا اندر سے آواز آتی ہے، تم بدصورت، نالائق ہو، تم پیار کے قابل نہیں ہو۔ لوئس کہتی ہیں کہ یہ تمام جذبات اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ اندر جمع شدہ پرانے درد کو باہر نکال رہی ہیں۔ اس مشق کو روزانہ جاری رکھیں۔ نمبر 3، افرمیشنز روٹین، مثبت جملوں کا تکرار۔ اپنے طے شدہ مثبت جملوں کو دن میں صرف ایک بار کہنا کافی نہیں ہے۔ رائٹنگ، روزانہ کسی ڈائری میں اپنے پسندیدہ جملے کو 10 سے 20 بار لکھیں۔ چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے، برتن دھوتے یا پیدل چلتے وقت ان جملوں کو اپنے ذہن میں مسلسل دہراتے رہیں۔ آنکھیں بند کر کے ویژولائز کریں کہ جو مثبت جملے آپ بول رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں سچ ثابت ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، جسمانی سکون اور مراقبہ، ریلیکسیشن اینڈ میڈیٹیشن۔ ہماری روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں جسم اور ذہن اکڑ جاتے ہیں۔ لوئس روزانہ 5 سے 10 منٹ میڈیٹیشن، مراقبہ تجویز کرتی ہیں۔ پرسکون جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں، گہری سانس لیں اور اپنے ذہن کو کہیں، سکون، سکون، سکون۔ اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور تمام تناؤ کو باہر نکلنے دیں۔ خاموشی سے کائنات کی دانائی کو اپنے اندر اترنے دیں۔ نمبر 5، اگر پرانی عادتیں واپس آ جائیں تو کیا کریں؟ تبدیلی کے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ دن اچھا محسوس کرنے کے بعد دوبارہ پرانے غصے، ڈر یا تنقید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خود پر تنقید نہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا اپنی پرانی منفی سوچ میں واپس چلے جائیں تو خود کو ڈانٹنا شروع نہ کریں۔ اپنے آپ کو کہیں، یہ ٹھیک ہے، میں ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہوں
میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں اور دوبارہ شروعات کرتا ہوں۔ اب ڈیلی ایکشن پلان کی طرف چلتے ہیں۔ صبح اٹھتے بستر پر بیٹھے بیٹھے شکر گزاری اور پازیٹیو جملے دہرائیں۔ واش روم میں یا ڈریسنگ یا آئینے میں آنکھوں میں دیکھ کر آئی لو یو کہیں۔ دن کے دور نمی سوچ آتے ہی اسے پازیٹیو انفارمیشن سے بدلیں۔ شام یا رات کو 5 منٹ گہری سانس لیں اور اپنی دن بھر کی پیش رفت کو سراہیں۔ چیپٹر نمبر 10 اب چلتے ہیں پٹنگ دیس آئیڈیاز ٹو ورک۔ رشتے اور تعلقات ہماری زندگی کے سب سے اہم اور حساس پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے ذہنی اصولوں کو سمجھا تو اب یہاں سے لوئس ہے ان اصولوں کو ہماری عملی زندگی کے مسائل پر لاگو کرنا سکھاتی ہیں۔ نمبر 1 آئینہ دار تعلق۔ لوئس ہے کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کا اپنے ساتھ جو تعلق ہے باہر کی دنیا کے تمام تعلقات اسی کا بالکل شفاف عکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر مسلسل خود کو نالائق، بدصورت یا نااہل سمجھتے ہیں تو کائنات آپ کی زندگی میں ایسے لوگ لائے گی جو آپ کی اسی سوچ کی تصدیق کریں گے اور آپ پر تنقید کریں گے۔ جب تک آپ خود کو عزت، پیار اور قبولیت نہیں دیں گے، دنیا کا کوئی انسان آپ کو سچی عزت یا پیار نہیں دے گا۔ نمبر 2 دوسروں کو بدلنے کی بے سود کوشش، ٹرائنگ ٹو چینج ادرس۔ ہم اپنی زندگی کی زیادہ تر توانائی دوسروں کو بدلنے کی کوشش میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر میرا شریکہ حیات غصہ کرنا چھوڑ دے، اگر میرے والدین میری بات سمجھیں، اگر میرا دوست اپنا رویہ بدل لے۔ لوئس ہے کہتی ہیں کہ آپ دنیا میں کسی دوسرے انسان کو زبردستی نہیں بدل سکتے۔ دوسروں پر توجہ دینے کے بجائے اپنی سوچ اور توانائی کو بدلیں، یہی اس کا حل ہے۔ جب آپ کا اپنا رد عمل اور اندرونی کیفیت بدل جاتی ہے تو سامنے والے انسان کے پاس 2 ہی راستے بچتے ہیں، یا تو وہ آپ کی مثبت اور پرسکون توانائی سے متاثر ہو کر خود بدل جاتا ہے، یا پھر وہ خاموشی سے آپ کی زندگی میں سے دور چلا جاتا ہے۔ نمبر 3 سچی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور اپنی زندگی میں ایک اچھا پیار کرنے والا شریکہ حیات یا دوست لانا چاہتے ہیں تو لوئس ہے 2 اہم باتیں بتاتی ہیں۔ نیڈینس، بے چارگی سے بچیں۔ جب آپ تنہائی کے ڈر یا بے چارگی کے احساس سے محبت تلاش کرتے ہیں تو آپ غیر شعوری طور پر غلط یا زہریلے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہوئے بھی خوش، مطمئن اور اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک مقناطیسی جاذبیت پیدا ہوتی ہے جو صحیح اور پیار کرنے والے انسان کو آپ کی طرف مائل کرتی ہے۔ نمبر 4 زہریلے تعلقات کو آزاد کرنا۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو مسلسل دکھ، ذہنی تناؤ یا نیچے دکھانے کا باعث بن رہا ہے، اسے غصے، نفرت یا کینے کے ساتھ ختم نہ کریں۔ نفرت آپ کو ماضی کے ساتھ باندھے رکھتی ہے۔ اس شخص کو پیار اور معافی کے ساتھ آزاد کر دیں۔ اپنے ذہن میں اس سے کہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور پیار سے آزاد کرتا ہوں۔ تم اپنے راستے پر خوش رہو اور میں اپنے راستے پر۔ تو اس کی پریکٹیکل ایکسرسائزیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ لوئس اس چیپٹر میں رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے 2 زبردست پریکٹیکلز بتاتی ہیں۔ نمبر 1 خوبیوں کی فہرست۔
ایک کاغذ لیں اور ان تمام خوبیوں کی فہرست بنائیں جو آپ اپنے شریک حیات یا دوست میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ پیار کرنے والا، ایماندار، خوش اخلاق، عزت دینے والا۔ آپ اس فہرست کو غور سے دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ تمام خوبیاں میرے اپنے اندر موجود ہیں؟ کیا میں خود اپنے ساتھ ایماندار، خوش اخلاق اور عزت دینے والا ہوں؟ ان خوبیوں کو سب سے پہلے اپنے اندر پروان چڑھائیں۔ اس کی دوسری ایکسرسائز ہے رشتوں کے لیے مثبت جملے۔ روزانہ ان جملوں کا تکرار کریں۔ میرے دل کے مرکز میں محبت کا ایک لامتناہی کنواں موجود ہے۔ میں محبت دینے اور محبت حاصل کرنے کا پورا مستحق ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے پیار کرنے والے اور عزت دینے والے لوگ ملتے ہیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 11، ورک۔ ہماری پیشہ ورانہ زندگی، جاب اور بزنس میں درپیش مسائل اور ان کا ذہنی حل پیش کرتا ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 11، ورک، ہمیں روزمرہ کے مسائل جو کسی بھی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوں ان کا مکمل حل پیش کرتا ہے۔ لوئس ہے کے مطابق ہم اپنے کام کی جگہ پر جن حالات، ناکامیوں یا زہریلے ماحول سے گزرتے ہیں وہ سب ہماری اندرونی سوچ اور اپنے بارے میں ہمارے عقائد کی عکس بندی کرتے ہیں۔ نمبر 1، موجودہ نوکری سے نفرت کا جال۔ اکثر لوگ اپنی موجودہ نوکری یا کام سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ہر وقت اس کا گلہ کرتے رہتے ہیں۔ میرا باس بہت ظالم ہے، مجھے یہاں کم تنخواہ ملتی ہے اور کام زیادہ لیا جاتا ہے، میں اس بورنگ کام سے تنگ آ چکا ہوں۔ لوئس کہتی ہیں کہ جب آپ اپنے موجودہ کام سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اپنے گرد منفی توانائی کا ایک ایسا نادیدہ جال بنا لیتے ہیں جو بہتر مواقع کا راستہ روک دیتا ہے۔ آپ منفی سوچ، غصے اور شکوے کے ساتھ اپنی موجودہ جگہ پر پھنسے رہتے ہیں۔ اگر آپ نئی اور بہتر نوکری چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی موجودہ جگہ کو پازیٹیو بنانا ہوگا۔ نمبر 2، اپنے موجودہ کام کو پیار سے نوازنا۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں ایک بہت منفرد اور خلاف معمول حل پیش کرتی ہیں۔ آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ جگہ آپ کو جتنی ہی بری کیوں نہ لگتی ہو، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اپنے دفتر، اپنی ڈیسک، اپنے کمپیوٹر، اپنے باس اور اپنے ساتھیوں کو اپنے ذہن میں پیار اور دعاؤں کے ساتھ دیکھیں۔ اپنے آپ سے کہیں، میں اس جگہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس نے مجھے رزق دیا، لیکن اب میں اس سے بہتر جگہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ اپنے موجودہ کام پر شکر گزار ہوتے ہیں تو کائنات آپ کے لیے پرسکون طریقے سے اگلی بہتر نوکری یا پروموشن کے راستے کھول دیتی ہے۔ نمبر 3، باس اور ساتھیوں کے ساتھ مسائل۔ کام کی جگہ پر موجود لوگ اکثر آپ کے بچپن کے اتھارٹی فگرز کا عکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بچپن میں ہر وقت والدین کی تنقید کا سامنا رہا تو آپ لاشعوری طور پر ایک ایسا باس چنیں گے جو مسلسل آپ کی خامیاں نکالے۔ باس سے لڑنے یا اس کی برائیاں کرنے کے بجائے اپنے اندر موجود خود پر تنقید کرنے کے پیٹرن کو ختم کریں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کی تعریف کریں اور اپنے آپ کو قبول کریں۔ نمبر 4، کام، تخلیق اور خوشی کا ذریعہ۔ ہمارا ایک اور غلط عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کام تو ہمیشہ تکلیف دہ اور مشکل ہوتا ہے، اس سے خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔
لوئس ہے اس بات کی تردید کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کام صرف پیسہ کمانے کی مجبورانہ مشقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو کائنات کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کامیابی اور پیسے خود بخود اس کے نتیجے کے طور پر آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کی کچھ پریکٹیکل ایگزامپلز اس چیپٹر میں بتائی گئی ہیں۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں پیشہ ورانہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 2 طاقتور مشقیں فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 1، روزانہ دفتر جاتے وقت یا کام شروع کرتے وقت اپنے ذہن میں اپنے دفتر کی عمارت اور کمرے کا تصور کریں۔ اپنے تمام ساتھیوں اور باس کا چہرہ سوچیں۔ دل سے کہیں، میں اس عمارت، اپنے آلات اور اپنے تمام ساتھیوں کو پیار اور برکت دیتا ہوں۔ یہاں ہر شخص کے لیے کامیابی، خوشی اور احترام موجود ہے۔ دوسری مشق، روزانہ ان جملوں کا تکرار کریں۔ میرے پاس ہمیشہ ایسے لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں جو انتہائی ایماندار اور تعظیم والے ہیں۔ میرے پاس میری تمام صلاحیتوں اور وقت کا بہترین اور جائز معاوضہ آتا ہے۔ میں ایک ایسے ماحول میں کام کرتا ہوں جہاں ہر طرف پیار، تعاون اور خوشحالی ہے۔ نئی اور شاندار نوکری کے دروازے میرے لیے مسلسل کھل رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 12 کی طرف، سکسیس۔ اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ کامیابی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو باہر کی دنیا میں محنت کر کے ڈھونڈنی پڑے، بلکہ یہ آپ کی اندرونی ذہنی کیفیت کی پیداوار ہے۔ لوئس ہے کے مطابق ہم سب کی پیدائشی صلاحیت کامیاب ہونا ہی ہے، لیکن ہم اپنے ہی بنائی ہوئی خوف کی دیواروں اور غلط عقائد کی وجہ سے کامیابی کا راستہ خود روک لیتے ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ لوئس یہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر لوگ کامیابی کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ اگر میرے پاس فلاں گاڑی، فلاں عہدہ یا اتنا پیسہ آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، جبکہ اصلی کامیابی اور حقیقی کامیابی کا مطلب دوسروں کو مات دینا یا صرف پیسہ کمانا نہیں، بلکہ اپنے مقصد کو خوشی، سکون اور اطمینان سے پورا کرنا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک منفرد صلاحیت موجود ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کے بنائے ہوئے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ ناکامی ہی محسوس کریں گے۔ کامیابی کا راستہ روکنے والی 2 بڑی رکاوٹیں۔ ہم اکثر کامیابی کے بہت قریب پہنچ کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں یا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ لوئس ہے اس کے پیچھے 2 بنیادی ڈر بتاتی ہیں۔ پہلا، ناکامی کا ڈر۔ اگر میں نے نیا کام شروع کیا اور وہ نہ چلا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میری بے عزتی ہو گئی تو؟ لوئس کا جواب ہے، دنیا میں ناکامی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یا تو آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ چاہتے ہیں یا پھر آپ کو ایک سبق ملتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ آگے ہی بڑھتے ہیں اور کامیابی کے نزدیک ہی رہتے ہیں۔ دوسرا، کامیابی سے ڈر۔ یہ ایک بہت گہرا اور لاشعوری ڈر ہوتا ہے۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھ پر ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، لوگ مجھ سے جلنے لگیں گے یا میرے پرانے دوست مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ ہمارا لاشعور ہمیں ان تمام خطرات سے بچانے کے لیے خاموشی سے خود کو ناکام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3، میں ناکافی ہوں کی بنیادی جڑ۔ اس چیپٹر میں لوئس ہے بتاتی ہیں کہ تمام ناکامیوں کی جڑ بچپن کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں یا مجھ سے ہمیشہ غلطی ہوتی ہے۔
جب آپ کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ آپ کامیابی کے لائق نہیں ہیں تو آپ اچھے موقعوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں یا غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر یہ یقین پیدا کرتے ہیں کہ میں کامیاب ہونے کا پورا حق رکھتا ہوں تو کائنات خود بخود کامیابی کے دروازے کھولنا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 4، کائنات کی لامتناہی فراوانی۔ ہماری ایک اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ کامیابی ایک محدود چیز ہے، یعنی اگر کوئی دوسرا کامیاب ہو گیا تو میرے لیے موقع کم ہو جائے گا۔ لوئس سے کہتی ہیں کہ کامیابی میں ہر انسان کے لیے کائنات میں ہر انسان کے لیے کامیابی، خوشحالی اور نعمتیں لامتناہی ہیں۔ کسی دوسرے کی کامیابی سے آپ کا موقع کبھی کم نہیں ہوتا۔ دوسروں کی کامیابی پر حسد کرنے کے بجائے ان کی خوشی میں شریک ہوں تاکہ وہی کامیابی آپ کی طرف بھی راغب ہو۔ اس چیپٹر کی کچھ عملی مشقیں ہیں۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں کامیابی کو اپنی زندگی میں جذب کرنے کی 2 طاقتور مشقیں فراہم کرتی ہیں۔ پہلی، کامیابی کی رکاوٹیں آزاد کرنا۔ ایک کاغذ اور قلم نے اوپر لکھیں، مجھے کامیاب ہونے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ جو بھی ڈر یا سوچ ذہن میں آئے، مثال کے طور پر مجھے لگتا ہے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، اسے لکھ لیں۔ اب اس کاغذ کو پھاڑ دیں یا جلا دیں اور کہیں یہ تمام پرانی سوچیں تھیں، میں اب ان ڈروں اور بہانوں سے بالکل آزاد ہوں۔ دوسری مشق، کامیابی کے لیے پازیٹیو جملے۔ روزانہ ان جملوں کا تکرار کریں، کامیابی میری فطری اور پیدائشی حق ہے، میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں کائنات اس میں میری مکمل مدد کرتی ہے، کامیابی کے نئے اور شاندار راستے میرے سامنے مسلسل کھل رہے ہیں، میں دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوتا ہوں اور اپنی کامیابی کا استعمال کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 13، پراسپیرٹی، خوشحالی اور مالی ترقی۔ پیسے، برکت اور معاشی کامیابی کے بارے میں ہمارے غلط عقائد کو ختم کر کے کائنات کی لامتناہی فراوانی کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ لوئس کے مطابق پیسہ صرف توانائی کی ایک شکل ہے اور معاشی تنگی بیرونی حالات یا ملازمت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے اندرونی خوف اور کمی کے شعور کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، معاشی تنگی کی اصل جڑ، کمی کا ڈر۔ لوئس کہتی ہیں کہ کائنات میں ہر چیز لامتناہی مقدار میں موجود ہے، جیسے سمندر کا پانی، ہوا یا سورج کی روشنی، بالکل اسی طرح خوشحالی اور پیسہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ جب آپ مسلسل یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں معاشی تنگی ہے یا پیسہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو آپ کا لاشعور اسی سوچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو مالی پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے۔ جب آپ کا ذہن یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ کائنات کے پاس ہر انسان کے لیے کافی ہے تو پیسے کی آمد کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، پیسے کے بارے میں پرانے منفی عقائد۔ ہم میں سے اکثر لوگ بچپن سے پیسے کے بارے میں بہت سے غلط جملے سنتے آ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کا منفی اثر، پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، آپ کا لاشعور آپ کو اچھا انسان بنائے رکھنے کے لیے پیسے کو دور رکھے گا۔ پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، آپ کو لگے گا کہ پیسہ کمانا ہمیشہ ایک شدید تکلیف دہ کام ہونا چاہیے۔ امیر لوگ لالچی یا ظالم ہوتے ہیں،
چونکہ آپ لالچی نہیں بننا چاہتے، اس لیے آپ لاشعوری طور پر امیر ہونے سے بچیں گے۔ اس کا حل یہ ہے، پیسے کو کبھی بھی نجس، برا یا گندا نہ سمجھیں۔ پیسہ صرف ایک ٹول ہے جس سے آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی میں آسانی اور خوشی لا سکتے ہیں۔ نمبر 3، بلز اور اخراجات کو برکت دینا۔ یہ اس چیپٹر کا سب سے زبردست اور عملی نکتہ ہے۔ جب بجلی، گیس، راشن یا خریداری کا بل آتا ہے تو اکثر لوگ کڑتے اور پریشان ہوتے ہیں، اف کتنے پیسے ضائع ہو گئے۔ لوئس کا اصول ہے، جب آپ پیسے کو غصے اور ڈر کے ساتھ باہر بھیجتے ہیں تو پیسے کی واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ نئے طریقے میں جب بھی کوئی بل ادا کریں تو خوشی اور شکر گزاری محسوس کریں کہ آپ کے پاس اس سہولت سے فائدے اٹھانے کا موقع ملا، آپ کے پاس اس کا بل ادا کرنے کے لیے رقم موجود تھی۔ بل پے کرتے وقت اپنے ذہن میں کہیں، میں اس رقم کو شکر گزاری کے ساتھ بھیجتا ہوں، یہ کئی گنا ہو کر برکت کے ساتھ میرے پاس واپس آئے گا۔ نمبر 4، قبول کرنے کی صلاحیت۔ کچھ لوگ زندگی میں پیسے یا تحفے قبول کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی تعریف کرے یا کوئی تحفہ دے تو وہ کہتے ہیں، اوہ نہیں، اس کی کیا ضرورت تھی۔ لوئس یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کسی چھوٹی نعمت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کائنات کی بڑی نعمتوں کا راستہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ کو کھانا کھلائے، کوئی تحفہ دے یا پیسے کی پیشکش کرے تو بغیر کسی شرمندگی کے مسکرا کر کہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس چیپٹر میں اس کی عملی مشقیں بھی دی گئی ہیں۔ لوئس اس چیپٹر میں معاشی برکت کو متوجہ کرنے کی 2 طاقتور مشقیں دیتی ہیں۔ نمبر 1، پیسے کے لیے آئینے کی مشق۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں میں دیکھ کر اور ہاتھ کھول کر کہیں، میں اپنی تمام آمدنی کی حدود کو ختم کرتا ہوں، کائنات کی تمام خوشحالی اور نعمتیں میری طرف آ رہی ہیں اور میں انہیں خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ نمبر 2، خوشحالی کے لیے پازیٹیو جملے۔ روزانہ ان جملوں کا مسلسل تکرار کریں۔ پیسہ میری زندگی میں آسان، غیر متوقع اور خوشگوار طریقوں سے آتا ہے۔ میری آمدنی میرے اخراجات سے ہمیشہ زیادہ رہتی ہے۔ میں مالی طور پر آزاد اور مکمل طور پر محفوظ ہوں۔ کائنات کی تمام برکتیں اور رقم میری زندگی میں خوش آمدید ہیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 14، دی باڈی، جسم اور ہماری صحت۔ اس اہم سچائی پر مبنی ہے کہ ہماری تمام جسمانی بیماریوں، درد اور تکلیفیں حقیقت میں ہمارے دیے ہوئے جذبات اور ذہنی تناؤ کا جسمانی اظہار ہوتی ہیں۔ لوئس کے مطابق ہمارا جسم ایک بہت ذہین آلہ ہے جو ہمارے ذہن کی ہر بات سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جب ہم اپنی ذہنی حالت کو ٹھیک کرتے ہیں تو ہمارا جسم خود بخود شفا پانا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ذہن کا آئینہ۔ لوئس یہ کہتی ہیں کہ جسمانی بیماری کوئی حادثہ یا بایولوجیکل غلطی نہیں ہوتی، بلکہ یہ لاشعور کی طرف سے ایک پیغام ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن میں کوئی منفی سوچ یا دکھ پال رہے ہیں۔ جسمانی درد۔ لوئس کے مطابق ہر قسم کا درد دل کے اندر چھپے احساس جرم کی علامت ہوتا ہے۔ انسان لاشعوری طور پر خود کو سزا دینے کے لیے جسم میں درد پیدا کرتا ہے۔ سوجن اور سوزش۔ سوجن یا جلن اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا ذہن غصے اور جلن سے بھرا ہوا ہے۔ سخت بیماری۔
کرونیکل ڈیسیز، برسوں کا کینہ، ماضی کے دکھ اور معاف نہ کرنے کی عادت جب اندر جم جاتی ہے تو وہ رسولی کینسر یا جوڑوں کا درد بن کر سامنے آتی ہے۔ نمبر 2، جسم کے اہم اعضاء اور ان کے ذہنی پیغامات۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں جسم کے مختلف حصوں کے مسائل کی ذہنی وجوہات کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ نمبر 3، اپنے جسم پر تنقید بند کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے جسم سے مسلسل نفرت اور تنقید کرتے ہیں۔ میں کتنا موٹا یا پتلا ہوں، میرے بال بہت برے ہیں، میرا رنگ اچھا نہیں ہے۔ لوئس سے کہتی ہیں کہ جب آپ اپنے جسم پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کا جسم آپ سے روٹھ جاتا ہے اور بیماری کی صورت میں رد عمل دیتا ہے۔ اپنے جسم کو ایک چھوٹے بچے کی طرح سمجھیں جو صرف محبت، توجہ اور تعریف چاہتا ہے۔ اس چیپٹر کی کچھ پریکٹیکل ایکسرسائزز۔ جسم کا شکریہ ادا کرنا۔ پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کے ایک ایک حصے کا تصور کریں۔ اپنے دل، گردوں، آنکھوں، پھیپھڑوں اور ٹانگوں سے بات کریں اور کہیں، میری خدمت کرنے کا بہت شکریہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہاری شفا کا خیال رکھتا ہوں۔ نمبر 2، جسمانی صحت کے لیے پازیٹیو جملے۔ میرا جسم ایک کامل اور طاقتور شفا بخش مشین ہے۔ میں اپنے جسم کے ہر حصے سے پیار کرتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں۔ میں صحت بخش غذا کھاتا ہوں اور اپنے جسم کو مکمل سکون دیتا ہوں۔ کامل صحت میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 15، دی لسٹ۔ اس پوری کتاب کا سب سے مشہور، عملی اور مربع ریفرنس چیپٹر ہے مرجع۔ لوئس ہے نے اس چیپٹر میں ایک مکمل ڈکشنری یا انسائکلوپیڈیا فراہم کیا ہے جہاں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک 100 سے زائد بیماریوں کی ممکنہ ذہنی وجوہات اور ان کا علاج کرنے والے پازیٹیو جملے دیے گئے ہیں۔ اس چیپٹر کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اس فہرست کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ نمبر 1، فہرست کیسے کام کرتی ہے۔ لوئس ہے نے اس فہرست کو 3 کالموں میں تقسیم کیا ہے۔ بیماری یا مسئلہ، مطلب آپ کی موجودہ جسمانی تکلیف۔ احتمالی ذہنی وجہ، وہ دبا ہوا جذبہ، غصہ، خوف یا کینہ جو اس بیماری کو پیدا کر رہا ہے۔ نیا مثبت فکری سانچہ، وہ مثبت جملے جسے بار بار دہرانے سے بیماری کی ذہنی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اہم بیماریوں اور ان کی ذہنی وجوہات کی مثالیں۔ درج ذیل جدول میں کتاب کے اس مشہور فہرست کی کچھ اہم اور عام مثالیں دی گئی ہیں۔ نیا مثبت فکری سانچہ، سر درد، ہیڈک، اپنے آپ کو نالائق سمجھنا، شدید خوف اور خود پر تنقید۔ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں اور خود کو قبول کرتا ہوں، میں محفوظ ہوں۔ جوڑوں کا درد، زندگی میں لچک نہ ہونا، دوسروں پر سخت تنقید اور یہ احساس کہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا۔ میں پیار اور معافی کے ساتھ بہتا ہوں، میں اپنے آپ اور دوسروں کو محبت سے دیکھتا ہوں۔ دمہ، سانس کا مسئلہ، دم گھٹنے کا احساس، اپنے لیے سانس لینے، آزادانہ جینے کا حق نہ سمجھنا، شدید روئے بغیر جذبات دبانا۔ زندگی میں میرا اپنا راستہ اختیار کرنا محفوظ ہے، میں آزادی سے سانس لینے کا انتخاب کرتا ہوں۔
بلڈ پریشر، برسوں سے حل نہ ہونے والے جذباتی مسائل اور پرانے غصے۔ میں ماضی کو خوشی سے آزاد کرتا ہوں اور اندرونی سکون میں رہتا ہوں۔ ذیابیطس مطلب شوگر، زندگی کی مٹھاس ختم ہو جانا، یہ سوچنا کہ کاش ایسا ہوتا، اور شدید اداسی۔ یہ لمحہ خوشی سے بھرا ہوا ہے، میں زندگی کی تمام مٹھاس کو قبول کرتا ہوں۔ معدے کا السر، خوف اور یہ احساس کہ میں کافی نہیں ہوں، دوسروں کو خوش کرنے کا شدید تناؤ۔ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں، میں بالکل محفوظ اور سکون میں ہوں۔ جلد کے مسائل، اپنے آپ کو قبول نہ کرنا، اپنی ذات سے شرمندگی یا خود سے نفرت۔ میں اپنے آپ کو قبول کرتا ہوں، میں خوبصورت ہوں اور کائنات مجھے پیار کرتی ہے۔ کینسر، شدید اور پرانا کینہ، ریسینٹمنٹ، ماضی کا کوئی ایسا گہرا راز یا دکھ جو انسان کو اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ میں اپنے ماضی کے تمام کینے اور غصے کو معافی کے ساتھ آزاد کرتا ہوں، میرا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 3، اس چیپٹر کو عملی زندگی میں کیسے استعمال کریں۔ لوئس یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو کوئی جسمانی تکلیف ہو تو اس فہرست کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیماری کو ڈھونڈیں۔ چیپٹر نمبر 15 میں جا کر اس بیماری یا جسمانی حصے کا نام دیکھیں، احتمالی وجہ پر غور کریں، اپنے آپ سے سچائی کے ساتھ پوچھیں، کیا واقعی میرے اندر یہ پرانا ڈر، غصہ یا کینہ موجود ہے؟ پرانی سوچ کو آزاد کریں، کہیں میں اپنے ذہن کی اس سوچ کو اب آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں جس نے یہ بیماری پیدا کی تھی۔ اس کی جگہ پازیٹیو جملے کا تکرار کریں۔ دیے گئے پازیٹیو جملے کو روزانہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یا ڈائری میں لکھ کر کم از کم 21 سے 30 دن تک دہراتے رہیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 16، مائی سٹوری۔ اس پوری کتاب کا کنکلوژن اور سب سے زیادہ پر اثر چیپٹر ہے۔ لوئس اس چیپٹر میں اپنی زندگی کے ان تمام تلخ واقعات، دکھوں اور معجزاتی شفا کا سچائی کے ساتھ اعتراف کرتی ہیں تاکہ پڑھنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر وہ اتنی بڑی مصائب سے نکل کر اپنی زندگی بدل سکتی ہیں تو دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ آئیے لوئس کی اس آپ بیتی اور پراسرار کہانی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، چائلڈہڈ ٹراما، بچپن کے شدید صدمات اور ناانصافیاں۔ لوئس کی شروعاتی زندگی انتہائی دردناک اور تکلیف دہ تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں جہاں ان کے سوتیلے باپ نے ان پر شدید جسمانی تشدد کیا۔ صرف 5 سال کی عمر میں ان کے ایک پڑوسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ بچپن سے ہی انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ وہ نالائق، بدصورت اور بیکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کا خود پر سے تمام اعتماد ختم ہو گیا۔ نمبر 2، جوانی کی ناکامیاں اور تنہائی۔ 16 سال کی عمر میں ماں بننا۔ 16 سال کی عمر میں وہ حاملہ ہو گئیں اور مالی حالات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے نوزائیدہ بچی کو ایک دوسرے خاندان کو گود دینا پڑا۔ بعد میں وہ نیو یارک گئیں اور ایک کامیاب ماڈل بن گئیں۔ وہاں ان کی شادی ایک امیر انگریز تاجر سے ہوئی۔ انہیں لگا کہ اب ان کی زندگی ٹھیک ہو گئی ہے۔ 14 سال کی بظاہر خوبصورت شادی کے بعد ان کے شوہر نے اچانک انہیں کسی دوسری عورت کے لیے چھوڑ دیا۔ اس واقعے نے لوئس کو اندر سے مکمل توڑ دیا۔ طلاق کے صدمے سے نکلنے کے لیے انہوں نے فرسٹ چرچ آف ریلیجیس سائنس میں جانا شروع کیا۔
وہاں انہوں نے پہلی بار یہ آفاقی راز سیکھا کہ ہمارے خیالات ہی ہماری حقیقت بناتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کی زندگی میں جتنا بھی دکھ آیا وہ اس عقیدے کا نتیجہ تھا کہ میں پیار کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنے ذہن کو ریوائر کیا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ شادی کے صدمے سے سنبھلنے کے کچھ عرصے بعد لوئس ہے کو رحم کے کینسر، سرویکل کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ کینسر آخری مراحل میں ہے اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ لوئس کے پاس دو راستے تھے، سرجری کروائیں یا اپنے ہی فلسفے کو خود پر لاگو کریں۔ انہوں نے اپنے فلسفے پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا کینسر بچپن کی زیادتی، سوتیلے باپ کے تشدد اور شوہر کی بے وفائی کا وہ شدید کینہ اور غصہ تھا جو برسوں سے ان کے رحم میں جمع ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سوتیلے باپ، زبردستی کرنے والے پڑوسی اور اپنے سابق شوہر کو دل کی گہرائیوں سے معاف کرنے کی شدید مشق کی۔ انہوں نے باقاعدہ ڈائٹ سے اپنے جسم کو ڈیٹاکس کیا، تھراپی لی اور روزانہ آئینے کی مشق کے ذریعے اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کیا۔ صرف 6 ماہ کی اس شدید جذباتی اور جسمانی پاکیزگی کے بعد جب ڈاکٹروں نے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو لوئس ہے کا کینسر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز بھی اس معجزے پر حیران رہ گئے۔ اس کہانی کے اختتام پر لوئس ہے کہتی ہیں کہ میں نے یہ کہانی آپ کو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں سنائی، بلکہ یہ بتانے کے لیے سنائی ہے کہ ماضی کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، ایسے بدلا جا سکتا ہے۔ اگر میں کینسر اور بچپن کے خوف کو معافی کی طاقت سے ختم کر سکتی ہوں تو آپ بھی اپنی زندگی کا ہر زخم بھر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا یو کین ہیل یور لائف کا مکمل خلاصہ۔ یہ مجھے سب سے زیادہ امپریس کرنے والی کتاب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی۔